कतर पर हमले के बाद क्या उम्मत मुस्लिमा मुत्तहद होगी? क्या अरबों की गैरत जागेगी? पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म कतर पहुंच गए। अमीर कतर से अहम मुलाकात। कतर को पाकिस्तान की जानिब से क्या खुसूसी पैगाम दे दिया? नेतन्याहू की अपने खिताब में 2 बार पाकिस्तान का नाम लेकर हर्जा सराई। कहा कि दोहा पर हमला पाकिस्तान के एबटा बात पर उसामा बिन लादेन पर हमले जैसा था। सहूनी यरमानियों की रिहाई के लिए तमाम उम्मीदें खत्म हो गई। मुज़ाकरात का मुस्तकबिल तारीख। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने दो टोक अंदाज में दुनिया को बता दिया। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और उर्दन के सरबराहान भी कतर में पहुंच गए। पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के सरबराह शहीद सियालवी का दबंग तजिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरगाम और मैं हूं एहतशामुर रहमान। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में सूरत-ए-हाल इंतहाई कशीदा हो चुकी है और कतर के दारुल-हुकूमत दोहा पर हमले के बाद पाकिस्तान आलम इस्लाम को लीड करता हुआ नजर आ रहा है और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान 24 घंटे के अंदर अंदर कतर पहुंच चुके हैं। यानी उस हमले जो कि दोहा पर किया गया उसके 24 घंटे के अंदर कतर पहुंचे और दोहा में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से अहम मुलाकात की। कतरी अवाम से यकजहती का इज़हार किया। सहूनी फ़ज़ाई हमले को कतर की खुद मुख्तारी पर हमला करार देते हुए कहा कि सहूनी जारियत का मकसद इलाकाई इस्तेहकाम, खित्ते के इस्तेहकाम को, अमन को नुकसान पहुँचाना है और मुस्लिम ममालिक को अपनी सफ़ों में इत्तेहाद की ज़रूरत है। अरबों को मुत्तहिद होना होगा। मशरिक़ वस्ता में इसराइल की जारियत को रोकना होगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान को कतर में इसराइली हमले पर सख्त गुस्सा है, तशवीश है। यह हमला इलाकाई सालमियत की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी, बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मनाफी है और पाकिस्तान मुश्किल वक्त में अपने कतरी मुसलमान भाइयों और अवाम के साथ डट कर खड़ा है और दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ मौजूद हैं, तनहा नहीं है कतर। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अमीर कतर को पैगाम दिया है कि पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और हिमायत आपके साथ है और हर तरह का ताउन करने के लिए हम तैयार हैं और गजा में अमन के लिए कतर के तामीरी सालसी किरदार को भी सराहा। अमीर कतर ने इज़हार यकजहती करने पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। इसी तनाजुर में मुत्तहदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भी कतर पहुंच चुके हैं, जबकि सऊदी फरमारवा मोहम्मद बिन सलमान की भी कतर आमद मुतवक्किल है और जब ये व्लॉग आप देख रहे होंगे कि मे भी पॉसिबल कि वो पहुंच चुके हों। उर्दन के वली अहद पहले ही कतर में मौजूद हैं। मुस्लिम रहनुमा इसराइली हमले की मजम्मत और कतरी क़यादत से यकजहती के लिए दोहा में जमा हो रहे हैं। उधर आज इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की जानिब से बड़ा मुतनाज़ा बयान दिया गया जिसमें 2 बार पाकिस्तान का नाम लिया गया और हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए कतर में हमास की क़यादत पर हमले को पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन को निशाना बनाने के लिए किए गए अमरीकी ऑपरेशन से तशबीह दी गई है और इसराइल के सदर इसहाक हरजूग ने कहा है कि इसराइल मुकम्मल मुआहदे और जंग के खात्मे, मग़ज़ियों की वापसी और आगे बढ़ने के लिए तैयार है। ये उनका बयान सामने आया, लेकिन इसी दौरान कतर के वज़ीर-ए-आज़म ने भी जवाबी बयान देते हुए खबरदार कर दिया कि दोहा में हमास को निशाना बनाने वाले इसराइल के गैर मामूली हमले ने गजा के यरगमालियों की रिहाई के लिए उम्मीदों को ख़त्म कर दिया है और उन्होंने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को इंसाफ के कटहरे में लाने का भी मुतालबा कर दिया है। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में तेज़ी से बदलती गंभीर होती सूरत हाल पर बात करेंगे पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के चेयरमैन शहीद सियालवी साहब से, जो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। जी शहीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर बहुत शुक्रिया। गुज़श्ता रोज़ भी हम बात कर रहे थे कतर पर हमले के बाद मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के हवाले से और आज बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पहुँच चुके हैं कतर और उनकी अमीर कतर से मुलाकात भी हुई है। बड़ा अहम पैगाम भी दिया गया है कि पाकिस्तान हर तरह से मदद के लिए तैयार है और सऊदी अरब के शाह भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उर्दन के जो सरबराह है ममलकत है वो पहले ही मौजूद हैं। UAE के जो सरबराह ममलकत है वो भी कतर तशरीफ ला चुके हैं। तो कैसे आप देखते हैं, क्या अरबों की गैरत जागेगी या उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद हो सकेगी? सर मुझे 2 कंसर्न है। नंबर 1 ये कि प्राइम मिनिस्टर चले गए हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और नॉन अरब कंट्रीज में से सिर्फ पाकिस्तान है जिसने पहल की है और वो वहां पर गया है और वजीर आजम बनफ्से नफीस खुद गया है, एक न्यूक्लियर स्टेट का वजीर आजम गया है और हमले के 24 घंटों के बाद फौरन अगर पहली फ्लाइट कोई लैंड की है, पाकिस्तान इज वन ऑफ देम। तो ये तो पाकिस्तान का एक बहुत पॉजिटिव जेस्चर है। हमारे पास तो कोई भी नहीं आया था, हमारा साथ तो एक नॉन मुस्लिम कंट्री ने थोड़ा बहुत दे दिया था टेक्निकल ग्राउंड्स पे जब इंडिया का मामला बना था और एक हैप्पी मुस्लिम कंट्री जो है जहाँ हैप्पी मुस्लिम्स रहते हैं अजरबैजान, उन लोगों ने एक सपोर्ट की थी और ऐसी सपोर्ट की थी कि मजा आ गया था। लेकिन ये एक आई ओपनर है अरबों के लिए कि उनको अब थोड़ी सी हया और गैरत कर लेनी चाहिए कि यार अगर पाकिस्तान ऐसे ओखे सोखे वेले में तुम्हारे बगैर तुम हमें बुलाए हम तुम्हारे साथ खड़े हो रहे हैं
تو ہمارے معاملات میں بھی تم لوگوں کو حیا کرنی چاہیے. اور ایسے موقع پہ جب امریکہ اسرائیل کو صرف یہ کہتا ہے کہ غیر دانش مندانہ اقدام ہے، اور اسرائیل کہتا ہے جی آدھے تو ہم نے مار دیے تو آدھے جو بچ جائیں گے وہ اگلے حملے میں مار دیں گے، تو امریکہ اس پہ کوئی ریزسٹنس نہیں کرتا. تو بجائے اس کے کہ امریکہ کو تم لوگ اپنی بیسز دو، یو وڈ ہیو گیون دیز بیسز ٹو پاکستان. ایگزیکٹلی. ہم تمہیں پروٹیکٹ کرتے ہیں، ہم اپنی جانوں پہ کھیل کے تمہیں پروٹیکٹ کرتے ہیں. یہ ہماری دھرتی ہے، ہمیں ہر ملک کے ماست کہ ملک خدا ماست. تو مسلمانوں کے دفاع کی جب بات آئے ہم بھول جاتے ہیں کہ ماضی میں کس ملک نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا، ہم پھر بھی ان کا ساتھ دیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان نے یہ میسج کنوے کیا ہوگا قطر کے جو مملکت کے سربراہ ہیں ان کو کہ پاکستان جو ہے وہ آپ کو دفاعی سہولیات فراہم کرنے کے لیے تیار ہے، پاکستان پر بھروسہ تو کرو، اور تم پاکستان سے بہت چھوٹے ملک ہو لیکن دولت میں بہت زیادہ، اور پاکستان تم سے بہت بڑا ملک ہے اور ہماری معیشت بھی ڈگمگا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ ہم ایٹمی قوت ہیں اور ہم دنیا کو بتا چکے ہیں، بھارت کو بتا چکے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میسج کنوے کر دیا ہوگا قطر کو، اور پھر جب سعودی شاہ پہنچیں گے، وہ اردن، یو اے ای، یہ سب ملیں گے اور وزیر اعظم ان کی غیرت کو جگانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ سر یہ ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ وہ وہاں پہنچنے سے پہلے ٹرمپ کی کال نہ ہو جائے. جتنے عرب سربراہان ادھر تشریف لا رہے ہیں نا، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پرائیویٹلی میٹنگز تو امیر قطر کے ساتھ ان کی آج کل پرسوں میں ہو جانی ہے، لیکن جو عرب لیگ کا ایک نمائندہ اجلاس ہے وہ 15 تاریخ کو ہے. اب 15 تاریخ ہونے تک ہفتہ گزر جائے گا اسی کو. یہی تو فرق ہے پاکستان میں اور ان ممالک میں کہ ہم پہ اگر ہمارے 2 مسجدیں جو ہے نا ان کا کوئی ایک کمرہ بھی شہید ہو جاتا ہے تو ہم 5 جہاز اٹھا کے ان کے پہلے مارتے ہیں. پھر جب دوبارہ یہ ہماری ایک بیسس پہ اٹیک کرتے ہیں تو ہم لوگ ان کی 21-22 ملٹری انسٹالیشن تباہ کرتے ہیں، یہ پوچھے بغیر کہ محمد بن سلمان کیا بولے گا یا قطر یا یو ای والے کیا بولیں گے. ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو پامر دی ہے مومن پہ بھروسہ. تو یہ چیز، یہ جذبہ، یہ جرأت صرف پاکستان میں ہی آپ کو ملے گی یا پھر ایران میں آپ لوگوں کو ملے گی. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ عربوں کو بھی یہ غیرت کرنی چاہیے اور ایک پیش بھی ہونا چاہیے اور پاکستان پہ اندھا اعتماد کرنا چاہیے. اور ایسے موقع پہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو چاہیے کہ ترکیہ اور ایران کو بھی بلائے اور افغانستان کو بھی بلائے. اس سے بہتر موقع نہیں امت کے اتحاد کا. زیادہ تر لوگ جو ہے اتحاد کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو کسی پنڈ کے چودھری کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں. تو قطر از ون آف دا چودھریز جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے. امیر بندے کے گھر میں سارے جو ہے نا اختلاف رکھنے والے اچھے ٹکر پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو ٹکر بھی اچھا ہے، بندہ بھی امیر ہے اور اس کو تھوڑا بہت نقصان بھی ہوا ہے، اس کی اکانومیت پہ حملہ ہوا ہے، اس کی عزت پہ حملہ ہوا ہے. تو میرا خیال ہے اب انہیں اکٹھا ہو جانا چاہیے اور یہاں بیٹھ کے کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے. تو شہید صاحب وہ فیصلہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ایران جیسے اٹیک کر دیا جائے گا جیسے ایران نے حملہ کیا تھا صہیونیوں پہ، قطر بھی ویسا کر دے گا اور پاکستان مکمل طور پر اس کو اسی طرح سپورٹ فراہم کرے گا جس طرح سے ایران کو کی گئی تھی؟ امریکن بیسز وہ اٹیک ہونے دیں گی یا نہیں دیں گی؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے. سب سے پہلے تو امریکن بیسز کو ختم کرنا چاہیے تمام مڈل ایسٹ سے، اس کے بعد ہی آپ کچھ کر پائیں گے. میری بندوق ہے، پیسے میرے ہیں، لیکن بندوق جو ہے وہ امریکی کے ہاتھ میں ہے تو اس کی اجازت کے بغیر تو وہ نہیں چلے گی. اچھا، دوحہ پر حملے کے بعد جو نیتن یاہو نے کل سپیچ کی ہے جو بہت وائرل بھی ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر، کہ پاکستان کے ایبٹ آباد جیسا حملہ تھا جو ہم نے دوحہ پر کیا، اور چونکہ ہمارا 7 اکتوبر ہمارے لیے 9/11 کے برابر تھا اور امریکہ نے جس طرح سے ریئیکٹ کیا تھا اسامہ بن لادن کے خلاف، ایبٹ آباد میں جا کر اٹیک کیا تھا، اسی طرح سے ہم اپنے دشمنوں کو جہاں پر بھی ملیں گے ہم اسی طرح اٹیک کریں گے. سر، 1 مہینے میں 6ٹھا اسلامی ملک نشانہ بنا ہے صہیونیوں کا، اور 2 مرتبہ اپنی تقریر میں پاکستان کا نام لیا ہے نیتن یاہو نے. کیسے انالائز کرتے ہیں اس کی سپیچ کو آپ؟ وہ ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہ رہا ہے. نمبر 1 وہ امریکہ کو اب بھی آن بورڈ لینا چاہ رہا ہے اور اپنا مرتبہ امریکہ پہ بھی برابر گرانا چاہ رہا ہے کہ اگر ہمارے اوپر پریشر آئے تو پریشر امریکہ پہ بھی آئے تاکہ ہم جب دوبارہ حملہ کریں تو امریکہ کھل کے ہمارے ساتھ آئے. ویسے تو امریکہ ہے ان کے ساتھ، لیکن اس کو اپنی عوام کا ڈر ہے کہ ہمارے ٹیکس پیئرز کا پیسہ آپ لوگ اسرائیل کو دے رہے ہو، اور ہماری عوام جو ہے وہ مہنگائی بے انتہا بڑھ چکی ہے امریکہ میں، اور اپنی مہنگائی کو اوور کم کرنے کے لیے یہ جو سیٹلرز ہیں دوسرے ممالک کے ان کو نکالنے کے چکروں میں ہیں، ان کو بے روزگار کرنے کے چکروں میں. اصل وجہ تو یہ ہے کہ آپ اپنا سارا ڈیفنس بجٹ کا پیسہ جو ہے وہ یا اسرائیل کی جنگ میں تھوپ رہے ہیں یا یوکرین کی جنگ میں تھوپ رہے ہیں، جن دونوں سے آپ کا تعلق ہونا نہیں چاہیے. تو ایسے معاملے میں امریکہ کو آن بورڈ لینا، دوسرا پاکستان سے ناراضگی کروانا امریکہ کی، دونوں ایک تیر سے 2 شکار کرنے کی اس نے کوشش کی ہے. کیونکہ نیتن یاہو جانتا ہے کہ مسلمان ممالک میں اگر کسی میں واقعی تڑ ہے جواب دینے کی
تو وہ واحد پاکستان ہے جو مطلب جو دعا کر رہا ہے روزانہ نمازوں میں بیٹھ کے خفیہ دعائیں مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مہربانی کر دے کسی طریقے سے اسرائیل ایک بار بس ہم پہ اٹیک کر دے, آگے پھر ہم لوگ اپنا کام کر لیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بیان دیا گیا اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ہم مزید بھی فلسطینی جو قیادت ہے ان کو ہم نشانہ بنائیں گے جو بچ گئے ہیں, اور یہ حملہ ناکام تھا, لیکن ٹرمپ کے والے سے خبر سامنے آئی کہ ٹرمپ نے فون کیا نیتنیاہو کو, پوچھا کہ تمہارا حملہ ناکام ہو گیا ہے یا کامیاب ہوا ہے, تو بڑی انہوں نے تشویش ظاہر کی ہے. اور یہ بھی آج بیان سامنے آیا ہے اسرائیلی صدر کی جانب سے کہ اب بھی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں, اور لیکن قطر کی جانب سے کہا گیا کہ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے امیدیں ختم ہو گئی ہیں. تو اب یہ جو معاملہ مذاکرات والا تھا جس میں امریکہ بھی انوالو تھا, اسرائیل بھی, قطر بھی, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا اس کا کوئی مستقبل ہے یا یہ معاملہ بس یہیں پر ختم ہو گیا اور مزید جنگ ہوگی؟ بھائی دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو یہ گامے ماجے گھگو گھوڑے ہیں نا ہمارے سارے مسلمان, ان لوگوں کو پہلے سے تیاری کر لینی چاہیے تھی کہ اٹیک آ گیا ود ان نو ٹائم آپ کو رسپونڈ کر لینا چاہیے تھا. وہ کہتے ہیں نا جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ, تو ان کے ساتھ وہی ہونا ہے اینڈ آف دی ڈے. مجھے ڈر اسی چیز کا ہے کہ اگر یہ ابھی لیٹ کر رہے ہیں اتنے میں عالمی طاقتیں بیچ میں آ جائیں گی, منت اللہ کر کے راضی نامہ کروا لیں گی, اور اس کے بعد یہ بس اسی طرح بیٹھے رہیں گے کہ جناب انہوں نے تو معذرت کر لی. معذرت بھی میرے خیال ہے ڈپٹی سیکرٹری سے کروائی جائے گی, اور معذرت نہ بھی ہو تو اس میں میرا خیال ہے ہو نہ ہو ایک ہی بات ہے, آپ اٹیک کر گئے ہیں, ہماری سالمیت پہ حملہ کر چکے ہیں, ہماری پوری دنیا میں بےزتی کرا چکے ہیں, ہمارے سے مطلب قطر کی. تو میرا خیال ہے کہ اب اگر آپ رسپونڈ نہ کریں اس طریقے سے تو یہ بہت بڑا بزدلی کا ایک ایلیمنٹ ہوگا, اور یہ صرف قطر کے لیے نہیں ہوگا, یہ پھر پوری عرب لیگ کے لیے ہوگا. پھر یہ کہیں سٹینڈ نہیں کرتے دنیا میں. اور پھر آپ یہ دیکھ لیں دنیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ دوحہ ایئرپورٹ ہے, یہ آپ نے سب سے زیادہ دبئی کے بعد اگر فلائٹس آتی ہیں تو قطر کی ایئرپورٹ پہ ہر ایک منٹ میں 2 فلائٹیں آ رہی ہوتی ہیں. پوری دنیا اس میں, مطلب میں نے 3 ہفتے پہلے خود اس چیز کا دیکھا تھا, قطر ایئرپورٹ پہ میں رکا تھا. تو ان لوگوں نے اپنے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا کر دینا ہے. لوگ ٹرسٹ کرنا, ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو جائے گا, لوگ جو ہے وہ اعتماد کرنا چھوڑ دیں گے کہ یہ کنٹری جو ہے وہ سیکیور ہے بھی کہ نہیں ہے, یہ اپنا دفاع کر بھی سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. تو لہٰذا اب آپ کو رسپونڈ کرنا پڑے گا. معاملہ جب عزت پہ آتا ہے تو پھر وہ پیسہ نہیں دیکھا جاتا, پھر عزت دیکھی جاتی ہے. دنیا میں قومیں وہی زندہ رہتی ہیں جو عزتدار طریقے سے جواب دینے کے قابل ہوں. اچھا شیر بھائی, یہ قطر پر جو حملہ ہوا اس کے بعد یورپ کا ریئیکشن آپ نے انالائز کیا ہوگا, کیا کہیں گے؟ جو یہ کہہ رہے تھے کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کریں گے, اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی میٹنگ بھی ہو رہی ہے, اجلاس بھی ہو رہا ہے, اس میں روکا جا رہا ہے فلسطینیوں کو, تو اب اس حملے کے بعد یہ معاملہ تو اور ہائی لائٹ ہو گیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اسرائیل آئندہ آنے والے دنوں میں مزید تنہا ہو رہا ہے, یورپین حمایت بھی کھو رہا ہے, یا پھر یہ کوئی اور چال چل رہا ہے؟ سر یہ یورپین کنٹریز اپنی عوام کو راضی کرنے کے لیے اس طرح کا کام کرتی ہیں. اپنی عوام میں اپنا نیریٹو پیدا کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں فلسطینی ریاست کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں. فلسطینی ریاست میں جو صدر مملکت بیٹھا ہوا ہے وہ کون ہے, کس کا بندہ ہے, ایوری ون نوز. اب میں اس چیزوں میں جانا نہیں چاہتا. بات یہ ہے کہ کیا آپ حماس, حزب اللہ, انصار کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے, جو ایکچوئل فریڈم فائٹرز ہیں, جو آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کیا آپ انہیں تسلیم کر بھی لیتے ہیں تو کیا ان پہ ظلم ختم ہو جائے گا؟ آپ نے کیا کر دینا ہے, 4 مرلے پہ ایک عمارت چھوٹی سی کھڑی کر دینی ہے اور کہہ دینا یہ فلسطینی ایمبیسی ہوگی, ہم اسے ڈکلیئر کر رہے ہیں ایز اے اسٹیٹ. پھر کیا ہو جائے گا؟ جو بچہ بھوک سے مر رہا ہے وہ مرنا ختم ہو جائے گا. صرف یہ کہ آپ کی لاکھوں کروڑوں عوام سڑکوں پہ نکل کے آپ کا گریبان پکڑ کے آپ کے ساتھ نیپالیوں والا حال نہ کرے, اس ڈر کی وجہ سے تمام یورپین کنٹریز جو ہیں پرو پیلسٹائن بیانات دے رہی ہیں. پیسہ تو پھر بھی ان کا وہیں پہ جا رہا ہے. کیا یہ نیٹو الائنس کا حصہ نہیں ہے یہ سارے لوگ؟ کیا نیٹو کا پیسہ وہاں پہ نہیں جا رہا؟ کیا ان کی فورسز وہاں پہ نہیں جا رہی؟ تو یہ تو سارا 2 نمبری ہے. میری جنگ ہے سر, یہ میں نے آپ کو کیا کہا تھا یہ پاکستان انڈیا کے معاملے پہ, ہماری جنگ ہے, ہم لڑیں گے. تو بھائی یہ مسلمانوں کی جنگ ہے, مسلمان لڑیں. بعد میں جو مہربانی کر لے ہمارے ساتھ 2-4 تقریریں ہمارے حق میں کر لے, ہم اس پہ خوش ہو جائیں گے, اچھی بات ہے. لیکن ہم اس پہ ریلائی کریں کہ جی اسرائیل اکیلا ہوگا. اسرائیل کو اس سے غرض ہی نہیں ہے کہ وہ اکیلا ہی ہے. وہ اکیلا بیٹھ کے بھی 6 مسلم ممالک کو 1 مہینے میں وہ تن کے اس نے رکھا ہوا ہے. عرب لیگ پوری کو اس نے گلف وار میں, عرب وار میں تباہ کر کے رکھا تھا. تو یہ ڈزنٹ میٹرز کہ وہ اکیلا یا نہیں, انہوں نے اکیلا رہنا سیکھا ہوا ہے, ہم اکیلا رہنا سیکھیں ابھی.
तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये एक्शन का वक्त है और बिल्कुल भी ताख़ीर नहीं करनी चाहिए, कतर को और अटैक करना चाहिए, जवाबी हमला करना चाहिए, जवाब देना चाहिए। सर एग्जैक्टली अभी हमें किसी चीज का वेट नहीं करना चाहिए। अगर अपनी इज्जत बहाल करनी है, और मैं समझता हूँ इसमें तो पाकिस्तान को भी खुल के अभी बोलना चाहिए, मजम्मत से तो काम ही नहीं चलना। जाके पहला सवाल ही प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए कि जनाब व्हाट नेक्स्ट, अब क्या तुम चाहते हो, क्या करना चाहिए। वरना आप ये देखें, हम मजम्मत करते हैं, अगली बार ऐसा हुआ तो हम यूं कर देंगे। ये जुमले तो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, जब हम छोटे थे ना स्कूल में, तब से सुनते आ रहे हैं। बिल्कुल सही। तो दिस इज नॉट द, जो सोल्यूशन है वही करें, वो आपको भी पता है, हमें भी पता है, इनको भी पता है। राइट, बहुत शुक्रिया आपका शहीद साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और बड़ी हम गुफ्तगू फरमाई। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया शहीद सियालवी साहब ने कि अब एक्शन का वक्त है और मजम्मतें जो है गई भाड़ में। इस वक्त इज़्ज़त का मामला है अरबों की, और अगर कतर ने ये जवाबी वार ना किया, जवाब ना दिया, तो फिर तारीख़ में इन्हें किसी और ही अल्फाज के साथ याद रखा जाएगा। और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए पाकिस्तान ने जो इनिशिएटिव लिया, पाकिस्तान सबसे पहले कतर पहुंचा है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की ये बड़ी ज़बरदस्त काविश है और बिल्कुल दो टोक अंदाज में डट जाना चाहिए मुस्लिम उम्मा को, और अरबों की गैरत को शायद पाकिस्तान जगाने में कामयाब हो जाए कि अब इनफ इज़ इनफ। वक्त आ गया है कि सारे मुत्तहिद हो जाओ और अपनी दौलत जो है इसको ईसाइयों के हाथों में, सहूनियों के हाथों में देने के बजाय मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद बनाओ, अपनी मुत्तहिद अफवाज बनाओ, अपनी मईशत को मजबूत करो, पाकिस्तान को मजबूत करो और पाकिस्तान के हवाले अपने दिफा करो। तो इंशाअल्लाह ताला हम जो है बताएंगे कि किस तरह से सहूनियों से निपटा जा सकता है। एहतशाम रहमान और शहीद सियालवी साहब को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।